بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ہے کرونا کا جو ٹائم ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اب جو ہے امتحانات کا دوران ہے۔ تو امتحانات کی تیاری امید ہے کہ آپ لوگوں کی بہت اچھی چل رہی ہوگی، اور اس بار آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس بار آپ لوگوں کا زیادہ تر جو پارٹ ہے وہ MCQs پر آپ لوگوں کا پیپر آئے گا۔ اور لیکن چونکہ کچھ ایسے لانگ کویشچن تھے جن کو بچوں نے مجھ سے کہا کہ بس ہمیں آپ ضرور بتائیں، تو اس حوالے سے جو ہے سیکنڈ ایئر آرٹس کے بچوں کے لیے جو میں نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے عوامی جمہوریہ چین۔ عوامی جمہوریہ چین کا آپ کو ایک مختصر سا آپ کو پہلے ایک تعارف دینا ہوتا ہے، اور تعارف دینے کے بعد پھر جو ہے آپ سے جو بھی سوال کیا جائے گا، چاہے وہ زراعت کے متعلق کیا جائے، معدنیات کے متعلق کیا جائے، یا پھر اس کی جغرافیہ پوچھا جائے، تو آپ اس حوالے سے پھر کر سکتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے جو چین ہے وہ دنیا کا دوسرا جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے۔ اچھا، 1947 سے پہلے چین پر چیانگ کائی نام کی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے عوام نے اپنے حاکم کے ظالمانہ رویے کے خلاف وہاں پہ انقلاب برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں 1 اکتوبر 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کے نام سے موجودہ عوامی حکومت برسر اقتدار ہے۔ ٹھیک ہے، چین کے مشرقی علاقے جو ہے وہ مغربی علاقوں کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ گنجان آباد ہیں، اور مشرقی علاقوں میں جو آبادی ہے وہ 100 افراد فی مربع کلومیٹر کے حساب سے ہے، جبکہ مغربی علاقوں میں آبادی گنجانی جو ہے وہ کم ہے، 10 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ زراعت کا اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو زراعت میں آپ سے بتائیں گے کہ کاشتکاری جو ہے وہ دنیا کے سمجھنے کے کاشتکاری چین کا قدیم ترین پیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی تقریباً چین کے 75% لوگ کاشتکاری کے پیشے سے منسلک ہیں۔ چین کے بیشتر علاقے خصوصاً شمال مغربی حصے خشک پہاڑ اور سطح مرتفع پر مشتمل ہیں۔ پہاڑوں اور سطح مرتفع کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ بتانے کی ضرورت ہے، پھر بھی اتنا بتا دیتی ہوں کہ سطح مرتفع کی جو مطلب لمبائی ہے وہ پہاڑوں کی بنسبت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اچھا، چین کا کل رقبے کا صرف 11% حصہ جو ہے وہ زیر کاشت ہے۔ اچھا، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ چین کے عوام نے زرعی انقلاب جب ان کے ملک میں آیا تو ان کو پھر ظاہر سی بات ہے ایک پراپر سیٹ اپ کی ضرورت تھی، جس کے لیے انہوں نے مشینی آلات، کیڑے مار ادویات وغیرہ سے ان کے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ان کی زرعی پیداوار میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ اپنی ملک کی جو نیڈس تھی، جو ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کی ضروریات تھی، اس میں وہ کافی حد تک خود کفیل ہو گئے۔ مطلب انہوں نے بہت محنت کی، اور محنت کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے جو نا خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو سکیں۔ جو میں آپ کو کچھ کراپس کے بارے میں بتاؤں گی، زرعی اجناس کا تفصیلی جائزہ چین کا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے چاول۔ چاول جو ہے وہ چین جو ہے وہ چاول پیدا کرنے کے دنیا کے تمام ممالک میں سر فہرست ہے۔ چین میں چاول کی جو کاشت ہے وہ زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ خیال یہ ہے کہ دنیا میں چاول کی کاشت کی ابتدا جو ہے وہ سب سے پہلے چین سے شروع ہوئی۔ چاول آج بھی چین کی آبادی کی خوراک کا اہم جز مانا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جہاں سردی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے چاول کی کاشت زیادہ ممکن نہیں ہوتی، تو اس لیے جنوبی چین میں چونکہ بہت سردی پڑتی ہے تو وہاں پر چاول کی کاشت جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں موسم تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو سال میں ایک بار جو ہے وہ چاول کی کاشت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ شمالی چین میں شدید سردی کے باعث برف باری بھی پڑتی ہے، تو اس لیے جو ہے پھر وہاں پر چاول کی کاشت ممکن نہیں ہو پاتی۔ اور اس کے علاوہ چین میں چاول میدانی علاقوں، دریائی وادیوں اور ساحلی ڈیلٹائی علاقوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ چاول کے لیے جو ہے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کی پنیری لگائی جاتی ہے، اور پنیری میں پانی کے بغیر چاول کی کاشت ممکن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے وہاں پہ زیادہ تر جو ڈیلٹائی علاقے ہیں، جو دریائی علاقے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا چاول۔ چاول کے بعد اگر ہم گندم کا دیکھ لیں
گندم بھی جو ہے وہ ایک اہم غذائی اجناس چین کی شمار ہوتی ہے. ظاہر ہے روٹی جو ہے نا روٹی کی تو ہم تو روٹی کی فارم میں کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری فارمز میں استعمال کی جاتی ہے. اور جو وہاں پر گندم جو ہے نا دونوں موسموں یعنی موسم گرما اور موسم بہار اور موسم سرما کے آغاز میں کی جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ شمالی چین کے جو مغربی اور وسطی علاقے ہیں، شدید برف باری کے باعث وہاں پر کاشت جو ہے نا موسم بہار میں ہی ممکن ہو پاتی ہے. بہرحال جو ہے وہ گندم کی پیداوار میں کچھ صوبے ہیں، جو صوبہ ہوچی ہے، ہنان ہے اور رجوان ہے، یہ جو ہے وہ اہم مقام رکھتے ہیں. گندم کی پیداوار میں بھی چین جو ہے وہ دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے. اگر یہ آپ سے بلینک میں بھی پوچھا جائے، اگر آپ سے کچھ اہم پیداواری علاقے پوچھ لیے جائے گندم کے چین کے، تو مجھے امید ہے کہ آپ آنسر کر پائیں گے. میں آپ 2-3 کے نام مینشن کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ باجرہ جو ہے وہ چین کی وہ علاقے جہاں پر بارش بہت کم ہونے کے باعث خشک حالات پائے جاتے ہیں، وہاں مصنوعی آبپاشی کا بندوبست کرنا بھی جو ہے نا بہت ممکن نہیں ہو پاتا. تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جوار، باجرہ وغیرہ کاشت کیا جاتا ہے. اچھا، یہ فصلیں جو ہے وہ شمالی چین اور وسطی چین کے مغربی علاقوں میں کافی مقدار میں کاشت کی جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ باجرہ کس لیے استعمال کی جاتا ہے؟ انسانی خوراک اور بطور جانوروں کے چارے کے طور پر جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، جو کی بات کریں، خشک سرد حالات میں جو کی فصل کو بھی ایک اہم مقام حاصل ہے. شمالی چین اور وسطی چین کے مغربی حصوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اور بہت سے علاقوں میں انسانی خوراک کے علاوہ سے جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کے علاوہ مکئی، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چین جو ہے وہ مکئی پیدا کرنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پہ ہے اور ایشیائی ممالک میں جو ہے وہ سر فہرست ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں مکئی کی.